عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. رواه البخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 730 پر 8 میں ذکر کیا ہے. حاضرین، کل میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ نیت کے بارے میں کچھ باتیں جو بارہا آپ لوگوں نے سنی ہے، کچھ باتیں ترتیب سے میں نے آپ کے سامنے بتائیں. نیت کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر، نیت کس کو بولتے ہیں. آج مجھے آپ کے سامنے نماز کی نیت کے بارے میں کچھ باتیں بتانی. ایک بات یاد رکھ لیجئے، آدمی کی نیت میں اگر فطور ہے، اگر آدمی کی نیت صحیح نہیں ہے تو آدمی مشرک ہو جائے گا، آدمی مشرک ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں شرک اصغر، چھوٹا شرک جس کو بولتے ہیں ریاکاری ہے، دکھاوے کو چھوٹا شرک بولتے ہیں. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نیت میں ریاکاری ہے، صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ بہت بڑا نمازی ہے، تو اس کے اندر چھوٹا شرک آ گیا، شرک اصغر آ گیا. نیت کے اندر اگر فطور ہے تو آدمی مشرک ہو جاتا ہے، لیکن شرک اکبر نہیں، شرک اصغر. تو نیت کا کتنا بڑا دخل ہے ہمارے عمل کے اندر، آپ غور کر سکتے ہیں. اگر ہماری نیت میں ذرا بھی خطرہ ہے، ذرا غور سے سنیں ان باتوں کو، ذرا بھی ہماری نیت میں فطور ہے، ہم تھوڑی بھی اگر ہماری نیت کو، ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے، بہت سارے لوگ شامل ہیں، صدقہ کر رہا ہے، زکوٰۃ کا مال نکال رہا ہے، لاکھوں میں اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے. اگر وہ پیپر کے اندر دیتا ہے کہ فلاں دن ہماری زکوٰۃ تقسیم ہوگی، فلاں دن ہماری زکوٰۃ بانٹی جائے گی، لوگ آ سکتے ہیں، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کے بیچ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے داتا سمجھیں، فیاض سمجھیں، دینے والا سمجھیں، دیالو سمجھیں، تو وہ مشرک ہو گیا. ہوا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میری امت کے بارے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. کس سے ڈرتا ہوں؟ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. غور سے سنیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا شرک ریاکاری ہے. کیا ہے چھوٹا شرک؟ ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے کام کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی نیت ذہن میں لے کر کے کام کرنا، یہ ریاکاری ہے اور یہ چھوٹا شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوگا نیت کے اندر اگر فطور آتا ہے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے صرف نیت کے فطور سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، فتح مکہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی مکے کے اوپر. فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے. ایک سوال بیچ میں، فتح مکہ کب ہوئی؟ 8 ہجری. الحمدللہ 8 ہجری کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 2 سال پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 2 سال پہلے فتح مکہ ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اوپر فتح دے دی. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اعلان کیا آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. کوئی آدمی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ وہ مہاجر ہے، اللہ کے پاس اس کو اجر ملے گا، ایسا نہیں ہے. ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. لیکن جہاد اور نیت، اس کا معنی کیا ہے معلوم؟ کبھی ایسا موقع آئے گا کہ ہمیں اسلام کے خاطر، دین کے خاطر وطن چھوڑنے کی ضرورت ملے گی تو ہم وطن چھوڑیں گے. یہ نیت اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. تو میرے نیت کے بارے میں بے حساب احادیث ہیں. اب یہاں چلیں نماز کی نیت کے بارے میں. ایک سوال، پہلے میں آپ کے سامنے 2 قسم کی باتیں بتاؤں گا. پہلے تو نیت کرنا ضروری ہے، وہ لوگ جو بولتے ہیں کہ نیت ضروری ہے اور زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، ان کے کیا دلائل. پھر اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا. ان دلائل کا جواب میں بعد میں دوں گا. کہیں ہنگامہ نہ کرے کہ مولوی صاحب زور سے نیت بولنے کا مولوی صاحب کا مسلک ہے بول کر بعد میں ہنگامہ مچا لیں گے. نہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، کن بنیادوں پر وہ نیت کو زور سے بولنا ضروری سمجھتے ہیں، پہلے یہ سن لیجیے. پہلی دلیل تو یہ ہے جب نیت کی اتنی اہمیت اسلام کے اندر موجود ہے تو نماز جو اسلام کا مین رکن ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے، تو اس میں نیت اگر نہیں ہوگی تو پھر نماز کیسے ہو سکتی؟ پہلی ان کی دلیل، بعد میں تحریک کا جواب انشاءاللہ دوں گا. ایک دوسری دلیل، نیت زبان سے بولنی چاہیے، زبان سے ادا کرنا چاہیے. جیسے حج کے موقع پر، حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لبیک اللہم لبیک. یہ کب بولیں گے معلوم؟
جب ہم احرام باندھتے ہیں میقات میں جانے کے بعد, اب تو میقات میں نہیں ہے, یہیں سے فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے احرام باندھ لیتے ہیں, میقات میں جانے کے بعد ایک میقات ہوتی ہے وقت, یعنی اس مقام پر احرام باندھا جاتا ہے, وہاں پر ہم نیت باندھتے ہیں. کس چیز کی نیت کرتے ہیں کہ ہم جو حج کر رہے ہیں یہ حج تمتع ہے, یعنی حج کے ساتھ عمرہ بھی کر رہے ہیں یا صرف حج کر رہے ہیں, اس کی نیت باندھنی پڑتی ہے. اس موقع پر زبان سے ادا کرنا پڑتا ہے لبیک حجۃ و عمرہ. تو یہ لوگ بولتے ہیں, یہ لوگ نہیں, جو لوگ نیت کو زور سے بولنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اگر نیت کو دل سے بولنا ہے, اگر آپ کہتے ہیں نیت کا تعلق دل سے ہے, تو حج کے موقع پر کیوں زبان سے کہا گیا ہے؟ حج کے موقع پر میں بتاؤں گا, ہر ایک کا جواب دوں گا میں. حج کے موقع پر زبان سے کہنے کو کیوں نیت قرار دیا گیا ہے کہ نہیں بھائی؟ نیت اگر دل کی چیز کا نام نیت ہے تو پھر حج کے موقع پر زور سے بولنا نیت ہے, تو ثابت تو ہو گئی ان کی نظر میں نیت. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل نکاح کا موقع. یہ ساری چیزیں ہیں ان کے پاس, پہلے ان کو سن لیجئے, اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نکاح کا موقع ہے, نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول ہوتا ہے. کیا بھائی میں نے فلاں کی بیٹی کو فلاں کی گواہی میں, فلاں کی وکالت میں, فلاں کے ساتھ فلاں مہر پر باندھا, کیا بھی آپ نے قبول کیا؟ تو آپ وہاں پر نیت کر لیا تو کافی ہوتا تھا نا. آدمی زبان سے بولتا ہے, زبان سے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نیت زبان سے ادا کرنی ہے. دوسری چیز. تیسری چیز ہے روزے کا موقع. ان لوگوں کے دلائل یہی ہیں, آپ خود ان کا جواب دے سکتے ہیں لیکن دلائل سن لیجئے پہلے. روزے کا موقع. روزے کے موقع پہ پہلے تو یہ بات غلط ہے ہی, لیکن پھر بھی سن لے. وہ کہتے ہیں آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کے لیے نیت کا باندھنا ضروری ہے. ہم بھی کہتے ہیں ضروری ہے, بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا. نیت باندھیں گے آپ, کل روزہ رکھنا ہے تو آج کی نیت ہوگی, مطلب ہماری زبان میں صبا. اگر آپ کو کل روزہ رکھنا ہے تو آج رات کو آپ کو نیت باندھنی ہوگی. تو وہ لوگ کیا ہے, نیت کے اندر دعا پڑھ کر دکھاتے ہیں, نویتو, میں نیت کرتا ہوں. کیا نیت کرتا ہوں؟ کہ میں اصوم غدن لگا, میں جو ہے تیرے لیے کل روزہ رکھوں گا, اس کی میں نیت باندھتا ہوں. یہ تین دلائل ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں نیت کو زبان سے ادا کرنے کے سلسلے میں. تین چیزیں. نیت کو زبان سے ادا کرنا چاہیے. اگر نیت زبان سے ادا نہیں کرنی ہے تو پھر ان موقعوں پر زور سے نیت جو رکھی گئی ہے کیوں رکھی گئی ہے؟ ان موقعوں پر, مثال کے طور پر حج کے موقع پر, دوسرا جو ہے نکاح کے موقع پر, تیسرا روزے کے موقع پر, ان موقعوں پر نیت جو زبان سے ادا, اس لیے کہ اللہ نویت لک, میں نیت باندھتا ہوں. کس نیت جو ہے اصوم غدن لک, میں کل تیرے لیے روزہ رکھوں گا, اس چیز کی میں نیت باندھتا ہوں. تو یہ جو نیت کہی گئی ہے روزے میں اور حج میں اور نکاح میں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ زور سے نیت کرنی چاہیے, زبان استعمال کرنا چاہیے. پہلے اس کا جواب سن لیں آپ. پہلی چیز انہوں نے کہی حج کے موقع پر. حج کے موقع پر آدمی زور سے بولتا ہے لبیک حجۃ و عمرۃ. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ نہیں آ رہی ہیں؟ آ رہی ہے نا. زور سے بولتا ہے. اس کا جواب یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر زور سے کہنے کے لیے ہمیں کہا ہے اس موقع پر زور سے کہیں گے. پورے اعمال میں, دین کے جتنے بھی اعمال ہیں, پورے اعمال میں صرف حج کا ایک موقع ایسا ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے نیت سکھائی ہے. جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے نیت سکھائی ہے, اس لیے وہاں پر زور سے نیت کرتے ہیں, بزبان سے ہم نیت ادا کرتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز آ جائیے نکاح کا موقع. نکاح کا جو علامت ہے, نکاح کی جو چیز ہے, اس کا تعلق حقوق العباد سے, یعنی بندوں سے ہے, اور یہ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. جب تک آدمی زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس کا نکاح مکمل نہیں ہوگا. یہاں نیت سے کام نہیں چلے گا, اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تیسری چیز روزہ. روزے کی دلیل انہوں نے پیش کی, وہ حدیث ہی غلط ہے. پہلی بات, روزے کے لیے جو دعا آئی ہے اللہم اصوم غدن لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت, یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ دعا ہی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت نہیں ہے. تو تین جو ان کے دلائل تھے, ان دلیلوں کا مختصر سا جواب میں نے آپ کے سامنے دیا. چلیے, نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے کچھ باتیں. شاید بہت بور ہو گئے ہیں آپ لوگ, نہیں نا؟ سن لیجیے, اس لیے کہ سبن بھی ذرا کم ہے, مجھے تھوڑی یہ ہو رہی ہے, احساس ہو رہا ہے اس کا. نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. تین چیزیں. پہلی چیز عقل, دوسری چیز نقل, تیسری چیز زبان یعنی لغت, عربی زبان. یہ تین چیزوں سے میں تین باتیں بتا کر آج کی بات کو ختم کر دیتا ہوں. پہلے عقل. کل میں نے کہا تھا ہم بہت ساری چیزیں دنیا میں کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں, لیکن کسی بھی چیز کا ہم زبان سے اقرار کر کے نہیں کرتے. کسی بھی چیز میں ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیں, سفر کے لیے ہم جاتے ہیں لیکن ہم اس کی نیت زبان سے نہیں باندھتے کہ بھائی مجھے یہاں سے وہاں سفر کرنا ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں, کوئی بھی چیز ہم دنیا میں کرتے ہیں تو اس کی نیت ہم زبان سے نہیں کرتے. کرتے ہی نہیں کرتے ہیں, بالکل نہیں کرتے. آدمی سامنے کھانا رکھا ہوا ہے,
یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے جو ہے مرغی بھی رکھی ہوئی ہے اور سامنے بیف بھی رکھا ہوا ہے, چاول بھی رکھا ہوا ہے, روٹی بھی رکھا ہوا ہے, بیٹھے تو آپ نیت کر لیں میں اس بات کی نیت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے چاول کھاؤں گا, اس کے بعد میں سالن کھاؤں گا, اس کے بعد میں روٹی کھاؤں گا. اس کی ضرورت نہیں ہے. دل میں ارادہ آ گیا مجھے اتنا کھانا ہے, قصہ ختم, نیت ہو گئی. پہلے بتا چکا ہوں یہ عقل سے بول رہا ہوں. کوئی بولیں گے مولوی صاحب کہاں سے کی پکڑ لگا, نہیں عقل کی بات. تو بات یہ معلوم ہوئی عقل میں کسی چیز کے کرنے کے لیے آپ کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ بولتے ہیں تو کہا جائے گا کہ بھئی ان کا ذہن ذرا ہٹا ہوا ہے. پہلی چیز نقل, نقل میں بڑی اہمیت ہے. نقل بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ہم تک نقل ہو کر نہیں آئی ہے. ہمارا پورے کا پورا دین نقل پر ہے, عقل پر نہیں ہے. پورا دین. ایسا کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے. مثال کے طور پر مشرک سے نکاح کرنا حرام ہے. مشرکہ جو عورت ہے, کافرہ جو عورت ہے, اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود یہود اور عیسائیوں سے نکاح کر سکتے ہیں. یہودیوں سے اور عیسائیوں سے نکاح کر سکتے ہیں. کیا مشرک ہے نہیں ہے وہ؟ ذرا زور سے بولو بھائی. ہے نا, پکے مشرکہ ہیں. ایک تو عیسائی کیا بولتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ بولتے ہیں یا اللہ کے بیٹے بولتے ہیں. مشرک ہو گئے. اس کے باوجود نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا, جواب اس کا یہ ہے جہاں اللہ نے اجازت دی ہے کر رہے ہیں بھائی. حالانکہ وہ بھی مشرک ہیں, اس کے باوجود اجازت اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے. اب یہ مشرکوں سے دوسرے مشرکوں سے کر نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. بس اتنا ہی جواب ہے. اسی طریقے سے اگر نیت زبان سے ادا کرنا ضروری ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے لوگ بتا دیتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے, تابعین سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے, معلوم یہ ہوا کہ وہ چیز کا تعلق دین سے نہیں ہے. ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو نیت جس کا تعلق شرک سے ہے, جس کے آدمی غلط کرنے سے مشرک ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ہم سے چوری کریں گے. اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے آپ امین ہیں, امانت دار ہیں, ہر بات کو آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے. یہ بھی آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے کہ زور سے نیت باندھنا یہ ثابت نہیں ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, یہ ایک دلیل پیش کیجیے, یہ ایک دلیل پیش کیجیے جس میں کسی صحابی نے کسی بھی نماز میں, چاہے تراویح کی نماز میں, عید کی نماز میں یا صلاۃ الاستسقاء میں کسی ایک نماز میں نیت باندھا ہو, زبان سے نیت باندھا ہو اور پورے لوگوں سے کہا ہو کہ بھئی ہم اتنے تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی تم نیت باندھو. کسی صحابی نے کہا ہے؟ دلیل پیش کر دیجئے, دوسرے دن سے ہم بھی شروع کر دیں گے. یہ ہوئی نقل, یعنی ہم سے کوئی چیز نقل ہو کر نہیں آئی ہے. تیسری چیز ہے لغت, زبان. زبان یعنی عربی زبان کا لفظ ہے نیت. نیت کس کا زبان, کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا. نیت کس کو بولتے ہیں؟ ڈکشنری کھول کر جا کر دیکھو, ڈکشنری میں نیت کا معنی لکھا ہوا ہے دل کے خیال کو نیت بولتے ہیں. زبان کی ادائیگی کو نیت نہیں بولتے ہیں. کس کو نیت بولتے ہیں؟ دل کے خیال کو. تو تینوں لحاظ سے, عقل سے, نقل سے, زبان سے, تینوں لحاظ سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہم نیت جو باندھیں گے وہ صرف دل سے باندھیں گے, ہم زبان سے نیت نہیں باندھیں گے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوں, پیچھے اس امام کے کعبے کی طرف رخ کر کے فلاں فلاں بہت ساری جو چیزیں ہم ادا کرتے ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو کیا ہوگا مولوی صاحب؟ اس کا جواب آپ دیں گے. اگر کوئی کہتے بھائی کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہے نا, غلط کہہ رہا ہے کیا, صحیح تو کہہ رہا ہے, میں کعبے کی طرف رخ کر کے پیچھے اس امام کے 4 رکعت فرض عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کے. اگر کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے واسطے ہی پڑھے گا, کوئی شیطان کے واسطے تو نہیں پڑھے گا. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو غلط بول رہا ہے. وہ بولیے, ذرا زور سے بولیے, غلط بول رہا ہے جی. میں تو کہتا ہوں ایسا بولنے والا اگر جانتے بوجھتے دلیل سامنے آنے کے باوجود بھی بولتا ہے تو جہنم میں جائے گا. آپ بولیں گے مولوی صاحب اتنا بڑا فیصلہ کیسے سنا لے تمہیں؟ کیونکہ یہ ہے بدعت, اسی کو بدعت بولتے ہیں. دین کے اندر نئی چیز. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جائے گی. کام صحیح کریں گے پھر بھی غلط ہو جائے گا. اس لیے کام ویسا کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, تبھی وہ کام صحیح ہوگا. بار بار میں کہتا ہوں, ہمیں نماز کی مثال دیتا ہوں بار بار میں, اس لیے کہ مجھے وہ مثال اچھی لگتی ہے. نماز پڑھنا ہے, لوگ قرآن خوانی کے بارے میں بولتے ہیں, مولوی صاحب قرآن ہی تو پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی اہل حدیثوں کی نظر میں گناہ ہے. لوگ تانا مارتے ہیں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں, قرآن پڑھنا بھی گناہ ہے. تو اس کی بات, اس کی علامت یہ ہے, ہم نے ابھی بھی 4 رکعت نماز پڑھی ہے, اس سے پہلے 3 رکعت نماز ہم نے پڑھی مغرب کی. مجھے 3 رکعت نماز اچھی نہیں لگتی. 3 رکعت کو یا تو 2 بنا لیں گے تو 4 بنا لیں گے. ارے 1 رکعت نماز اللہ کے واسطے پڑھ رہے ہیں, 1 رکعت اضافہ کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کر لیں نہیں کر لیں.
اگر میں بولوں بھائی 4 رکعت نماز فرض ہے مغرب کی تو میں ہو گیا کافر. اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ 4 رکعت نماز مغرب کی فرض ہے تو میں ہو گیا کافر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جتنا جیسے بتایا ہے ویسے کرنے کا نام ہی ایمان ہے, ورنہ وہ چیز ایمان سے ہٹ جائے گی. کچھ وقت زیادہ ہو گیا ہے, انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے, آئندہ میں خیال رکھوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.